اس طرح حمد حت سرکار مدینہ لکھیے، اس طرح حمد حت سرکار مدینہ لکھیے، اس طرح حمد حت سرکار مدینہ لکھیے، عرش کو آپ کی نعلین کا زینہ لکھیے، عرش کو آپ کی نعلین کا زینہ لکھیے، اور جب کبھی لکھنی ہو خوشبو کی صفت اے قاصر، جب کبھی لکھنی ہو خوشبو کی صفت اے قاصر، جب کبھی لکھنی ہو خوشبو کی صفت اے قاصر، مشکل سے بڑھ کے محمد کا پسینہ لکھیے، مشکل سے بڑھ کے محمد کا پسینہ لکھیے۔ یہ نعت پاک کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں حضور خاص۔ مصطفیٰ ہے خیر الورا ہے، مصطفیٰ ہے شمس و ضحیٰ ہے، مصطفیٰ ہے بدر و دجا ہے، بدر و دجا ہے، مصطفیٰ ہے خیر الورا ہے، مصطفیٰ ہے بدر و دجا ہے، تو مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، کہ ان سے پہلے دہر میں آیا نہ ایسا انقلاب، ان سے پہلے دہر میں آیا نہ ایسا انقلاب، دے رہے ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں یہ گواہی، آفتاب و ماہتاب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، کہ یک بیک کفر و ضلالت کے اندھیرے چھٹ گئے، یک بیک کفر و ضلالت کے اندھیرے چھٹ گئے، یک بیک کفر و ضلالت کے اندھیرے چھٹ گئے، ان کے قدموں سے کھلے ان کے قدموں سے کھلے پتھر پر رحمت کے گلاب،
مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، کہ ہر ادا ہے نور و رحمتیں، ہر ادا قرآن ہے، ہر ادا ہے نور و رحمتیں، ہر ادا قرآن ہے، عاشقوں کی جان ہے، عاشقوں کی جان ہے، کہ ایک امی نے پڑھایا، ایک امی نے پڑھایا دہر کو ام الکتاب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام تر حمد و ستائش اس ذات کو سزاوار ہے جس نے علم القرآن فرما کر علم کو ابدی و ازلی اعزاز بخشا، اور درود و سلام نازل ہو اس ہستی پر جس نے انما بعثت معلمہ کہہ کا مژدہ سنا کر مسلمانوں کو حصول علم کی راہ میں قدم بڑھانے کی طرف مہمیز کیا۔ خدا کے نام سے محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کے نام سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ حضرات، آج جب کہ ہم اپنے مابین اپنے دلوں کی دھڑکن مشفقین و محبین اساتذہ کرام کو موجود پا رہے ہیں تو طالبان دور حدیث شریف جدید خوشی کے ترانے گنگنا رہے ہیں، باد صبا ہمیں پیغام فرحت دے رہی ہے، دارالحدیث کے بام و در فرس مسرت میں جھوم جھوم رہے ہیں۔ ہم اپنے اساتذہ کرام کی اس نوازش پر تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے سروں پر ان کے سائے تادیر قائم و دائم رکھے اور ان کی برکت سے ہمارے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ رفقائے درس اور محترم و مکرم مشفقین و محبین اساتذہ کرام، آج سے تقریباً 1.5 سال قبل عالمی وبا کرونا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اس شدت کے ساتھ کہ تمام شعبہ جات متاثر ہو کر رہ گئے۔ اس وقت ہر طبقہ کے لوگوں کا مختلف اعتبار سے خسارہ ہوا، لیکن سب سے بڑا خسارہ تعلیم و تعلم کا ہوا۔ مدارس و مکاتب بند تھے، تشنگان علم و آگہی کو اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا تھا، والدین اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے، نتیجتاً ایک بڑا طبقہ اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کر کے کسب معاش میں لگ گیا۔ اس وقت ہم لوگ خود بھی حیران و سرگرداں اور اپنے مستقبل کے تئیں فکر مند تھے، لیکن رحمت باری متوجہ ہوئی اور جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے بانی و ذمہ داران بتوفیق خداوندی ہمت و جرأت کر کے تشنگان علم و آگہی کے درد کا درما بن کر میدان میں آئیں اور ان کے مستقبل کی تابناکی کو بحال کرنے کے لیے ان کا سہارا بن کر کھڑے ہوئے، اور پھر گوشہائے ملک و بیرون ملک نیپال سے طالبان علوم نبوت کے جم غفیر کو اپنے منہل صافی سے سیراب ہونے کا موقع دیا، ہر طرح کی سہولیات فراہم کی، جبال علم و آگہی پیکر خلوص و للہیت اساتذہ کرام کے سامنے زانو تلمس تہ کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اس پر ارباب جامعہ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں اور بارگاہ خداوندی میں دست بستہ عرض گزار ہیں کہ بار الہ تو ہی ان کا بدلہ عطا فرما، اور ملت کے اس عظیم سرمایہ اور ان کے ذمہ داران اساتذہ کرام
و جملہ متعلقین کی حفاظت فرما۔ حضرات، موسم اپنی رفتار سے محو سفر تھا، دن ہفتے اور ہفتے مہینے اور اب مہینے سال بن کر رخصت ہونے کو ہے۔ ہم طالبان دور حدیث شریف جدید جامعہ کے اس نورانی و عرفانی قرآنی ماحول سے اب تک استفادہ کر رہے تھے، لیکن ہائے حسرت کہ اب چند دنوں کے بعد ہمیشہ کے لیے یہاں سے جدائیگی ہو جائے گی، دستار فضیلت سروں پر سجا دی جائے گی اور پھر ہمیں دنیا کے پرپیچ ماحول سے سابقہ پڑے گا، لیکن ہمیں اس میں چلنے کا سلیقہ نہیں۔ خاردار وادیوں میں زندگی گزارنے ہوں گے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مشعل نہیں ہے۔ امت کی سیادت و قیادت کا بار گراں ہمارے دوش ناتواں پر رکھ دیا جائے گا، لیکن ہم میں ایسے شعور کا فقدان ہے۔ ان تمام تر مذکورہ امور عظیمہ کی طرف نظر کرتے ہوئے تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رہنا ہی بہت مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن چونکہ ایک امید ہمارے سامنے تھی کہ دست قدرت نے ہمیشہ اکابر کے ذریعے اصاغر کی رہنمائی کا کام لیا ہے، چنانچہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی جدائی پر اپنے دل میں ابھرنے والے جذبات و کیفیات کو اپنے اساتذہ کے درمیان پیش کر کے تسکین حاصل کریں۔ اسی طرح جیسے ایک مرتبہ بادی عرب پر کسی نے قیس کو دیکھا کہ وہ بار بار لیلا کا نام لکھتا اور مٹا دیتا، پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ فعل تو لا حاصل عبث اور بیکار ہے۔ اس نے کہا، گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم، کہ مجھے بھی معلوم ہے یہ لا حاصل ہے، لیکن میرے دل کے لیے باعث تسکین ہے۔ ٹھیک ہم بھی اپنے جذبات پیش کر کے محض اپنے دل کو تسلی دینا ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ یہ لا حاصل ہے۔ نیز اس مقصد کے ساتھ ہمارا دوسرا مقصد انعقاد پروگرام اپنے اساتذہ سے زندگی جینے، امت میں کام کرنے اور خاردار وادیوں میں بچ بچا کر اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے مولا کو راضی کرنے کا سلیقہ سیکھے اور ان کی رہنمائی حاصل کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ اب ہم ان معروضات، لوازمات و تمہیدات کے بعد اپنے افضل مقصد کی طرف عود کرتے ہیں اور نعت پاک کے لیے تجمل کشمیری کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں کہ وہ آئے اور نعت پاک سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے سرکار ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے،
چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ ہم گنہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ہم گنہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کی بات کوئی ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی بات کوئی ٹالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ السلام۔ حضرات عرض کر دیں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کی دو نوعیتیں ہیں۔ پہلی نوعیت ہم طلبہ کرام سے متعلق ہے اور دوسری نوعیت اساتذہ کرام سے متعلق ہے، لہذا ہم بلا کسی تاخیر کے اپنی اس جدائی پر اور دائمی فراق پر دل میں ابھرنے والے جذبیات و کیفیات کی ترجمانی کرنے کے لیے برادر مکرم فرقان گناہ کو آواز دیتے ہیں کہ وہ اپنے مقالہ کو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تلاش کروں تو کوئی مل ہی جائے گا، اگر تلاش کروں تو کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا۔ آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، اے ساقی تو ہمیں یاد بہت آئے گا۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا، اب اس کے بعد یہ موسم بہت ستائے گا، اب اس کے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ گم کردہ راہ کے راہ رو و راہبر، ہم غریبان وطن پر مہربان و مشفق، ہر دل عزیز و دل کشاں اساتذہ کرام اور میرے ہمدم و ہم نفس پیارے رفیقان علوم نبوت، زمانہ گزرا کہ ہر باغبان چمن اپنے چمنستان کے گلوں کی پرجوش و دل خروش نتائج میں کوشاں تھا، اور وہ گلان خیش کو
چمنستان کی زینت بنتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ یکایک کائنات ایسے وبائی امراض سے دوچار ہوئی کہ جن امراض نے تباہ کن فیصلوں پر اصرار کیا، برابر تھا کہ اس کے یہ فیصلے معاشی و تجارتی اعتبار سے ہوں یا علم و ہنر کے فقدان پر۔ ہر درسگاہ نبوی مقفل نظر آ رہی تھی، جہاں نظر اندازی کی جاتی وہاں ہر شخص خود پرواہ دکھائی دیتا تھا۔ طالبان علوم نبوت متلاشی علم و حکمت تھے کہ یک لخت حوض اشاعتی سے سیرابی کا اعلان عام ہوتا ہے اور خطہ ہند سے تشنگان کشاں اس کی طرف چلے آتے ہیں، کشاں اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ سچ کہیں تو نہ اس دیس کے روز و شب سے شناسائی تھی، نہ یہاں کی ہواؤں سے کوئی معرفت، نہ موسموں کے دوران سے آشنائی تھی، نہ صبح و شام کے ہیر پھیر سے کوئی ملاقات، نہ اس مادر علمی کے طور و طریق کی عادت تھی، نہ ہی اس کے اصولوں پر واقفیت۔ یہ معروف تو تھی مگر ہماری طبیعتیں اس سے مانوس نہ تھیں۔ بہرحال پھر بھی اس نے اپنی آغوش میں ہم یتیموں کو ایک حقیقی پروردے سے کم درجہ نہ دیا اور ہم عصاگیروں کو اپنے کاندھے کا سہارا دیا۔ کرم برکرم یہ کہ اس نے ہمیں ایسے مربی و مرشد، ماہرین فن اور علماء بارعین کے گہوارے میں پروان چڑھایا جنہوں نے ہم ناآشناؤں کو اقوال نبی کا گرویدہ کر دیا اور کبھی باری تعالیٰ کے رحم و کرم کی خبر دیتے ہوئے جنت کی رعنائیوں سے واقف کرایا اور اس خدا کی نافرمانی سے اجتناب کا حکم کرتے ہوئے جہنم کی ہولناکی اور عذاب قہار و جبار سے خوف زدہ بھی کیا۔ کبھی فتن خارجیہ و داخلیہ سے لڑنے کا انداز سکھایا اور کبھی رقیبان اسلام کے سامنے ڈٹنے کا حوصلہ دلایا۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور گردش زمانہ سے نپٹنے کی رہنمائی کی اور ایک والد مشفق کی طرح اپنی تربیت میں درستگی کو پہنچایا۔ سو اولاً ہم شکر گزار ہیں خادم القرآن و عامر المساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کے اور حضرت الاستاذ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی کے کہ انہوں نے ہم پریشان خاطر کو تنگ حالی میں علمی سایہ عطا کیا، اور ہم شکر گزار ہیں ہمارے تمام اساتذہ کرام کے جنہوں نے ہم نااہلوں کو اپنی عاطفت میں پذیرائی دی۔ سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا۔ فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، گمشدان راہ کو گویا کے رہبر کر دیا۔ چشم فیض اور دست پارس صفت جب چھو گئے، ہم کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا۔ دے جزا اللہ تو ان باغبان علم کو، دے جزا اللہ تو ان باغبان علم کو، جن نے غنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا۔ خاکہ تصویر پر تھا میں خالی از رنگ حیات، یوں سجایا آپ نے کہ ہم کو برتر کر دیا۔ لیکن آہ صد آہ، اب جب کہ صحیح طور پر ملاپ کی گھڑیوں سے دوستی کا وقت آیا تو فراقی بھور میں آ پڑے۔ ابھی تو کچھ قیل و قال کے ذریعے اپنے محبوب اساتذہ سے بات کرنے کا بہانہ تلاش ہی کیا تھا کہ جدائی کے لمحات نے ان بہانوں کی امید کو بر نہ آنے دیا۔ ابھی تو انہیں ہم ناآشنائے زمانہ کو ہماری غلطیوں پر متنبہ کرنا تھا کہ وقت کی رفتار نے ہمیں مفارقت کے دائرے میں لا کھڑا کر دیا۔ اب تک تو ان کے سایہ عاطفت میں ہماری لغزشوں پر مہربانی تھی کہ اب فرقت کے کٹ گھڑے نے ہمیں ان کی آغوش سے آزمائش کی سلاخوں کے پیچھے لا کھڑا کیا۔ خیر شدت غم کو تبسم میں چھپا رہنے دو، شدت غم کو تبسم میں چھپا رہنے دو، دل کا ہر درد تو آنکھوں سے بیاں ہوتا ہے۔ بس رفتہ رفتہ رسمی تعلیم کے مراحل اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے وداعی سلام کا معاملہ شروع ہوا چاہتا ہے، حالے کہ روح بے چین، دل کشیدہ، چہرہ غم زدہ، جبی افسردہ اور آنکھیں نم ہیں۔ آج ہم ایسی متضاد کیفیتوں میں ہیں جس کا حال ہم پر آشکارا ہوتے ہی ہمیں مثل بسمل مضطرب کر دے گا۔ نیا یہ واقعہ دیکھنے میں آیا ہے، نیا یہ واقعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ابھر کے غم میرے قہقہے میں آیا ہے۔
میزان علم مسرت و رنج کے کسی ایک پہلو کو گرا نہیں ہونے دیتا۔ خیال فراق میں غم کی تصویر بنے ہوئے ہیں، درد فرقت میں بے کل ہیں، احساس جدائی سے بے چین ہیں، کسک ہجر سے نالاؤں پریشاں ہیں، لیکن اپنی تقدیر سے شکوہ کناں ہیں کہ اب ہم ان مشفق و مہربان اساتذہ کی عنایتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ نہ سکت ہے ضبط غم کی نہ مجال اشک باری، نہ سکت ہے ضبط غم کی نہ مجال اشک باری، یہ عجیب کیفیت ہے نہ سکون نہ بے قراری۔ اور اب یاران ہمدرد سے بھی معانقہ و بغل گیری کا وقت ہے۔ کوئی کسی کو حفاظتی دعاؤں سے نوازتا ہوگا تو کوئی دوبارہ ملنے کا عہد کرتا ہوگا، اور کوئی الوداعی سلام پیش کرتا ہوگا، کوئی آئندہ کے مراحل کے لیے مستعد ہوگا تو کوئی ماضی پر پشیماں ہوگا۔ سو اب اس بزم مدنی کے احباب روز فردا کہاں ایک بام کے نیچے بانگ صلی اللہ پر متفق ہوں گے۔ لڑکپن کے رفیق اے ہم نوائے نغمے طفلی، لڑکپن کے رفیق اے ہم نوائے نغمے طفلی، ہمارے سال بھر کی زندگی کے دل نشیں ساتھی، ہمارے ذہنی تخیل کے احساس کے ساتھی، ہمارے ذوق کے رہبر، ہماری عقل کے ہادی۔ یہاں سے دوستی کی کتنی تعمیریں اٹھائی ہیں، رفاقت کی حیات افروز دنیایں بسائی ہیں، یہاں پر شوخیوں کی بے کراں موجیں بہائی ہیں، یہاں بزمیں سجائی ہیں، یہاں دھومیں مچائی ہیں۔ تیرے پہلو میں کتنی ہی انوکھی وارداتیں ہیں، تیرے ہونٹوں پہ کتنی ہی تبسم ریز باتیں ہیں، یہ معنی زندگی ہم کو بہت مصروف کر دے گی، ہمارے ذہن کو دنیا کے اندازے سے بھر دے گی، ہزاروں مسئلوں پر دعوت فکر و نظر دے گی کہ جب تھوڑی سی مہلت گردش ساموں سحر دے گی۔ غم دوران سے جب بھی فرصت یک لمحہ پائیں گے، غم دوران سے جب بھی فرصت یک لمحہ پائیں گے، تیری یادوں میں کھو جائیں گے خود کو بھول جائیں گے، تیری یادوں میں کھو جائیں گے خود کو بھول جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہم بزبان عربی الوداعی ترانہ پیش کرنے کے لیے رفیق محترم محمد حنظلہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور بزبان عربی الوداعی ترانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاقينا على خير وكنا دليلا للهدى زمن الضلال، فيا لله ما أحلى لقانا وما أحلى مسامرة المعالي، ترانا في رياض العلم حينا وحينا في الرياض على التلال، لقد كنا ثم كنا ثم كنا ففرق شملنا بعد الوصال، أحبكم أصيح بي وربي وجاوز حبكم حد اعتدالي، أحبكم ولا أدري لماذا سأترككم وقد كنتم حيالي، وسابق في علوم الدين تسمو، فمن طلب العلا سهر الليالي، وداعا يا أحبتنا وداعا وداعا والقلوب على اتصال، وداعا واغفروا ما كان مني، وداعا واستروا ماضي فعالي، وداعا والفؤاد يرد قولي،
ويأبى أن يوافقني مقالي. وداعا يا رفاق وسامحونا، وداعا قد دنا زمن ارتحالي. وداعا يا رفاق وسامحونا، وداعا قد دنا زمن ارتحالي. وداعا يا أحبتنا، وداعا وداعا والقلوب على اتصال. وداعا يا أحبتنا، وداعا وداعا والقلوب على اتصال. अब हम इसके बाद बज़ुबान अरबी अलविदाई मकाला पेश करने के लिए बिरादर कबीर अज़ीज़ुर्रहमान नेपाली को दावत देते हैं कि वो आए और बज़ुबान अरबी अलविदाई मकाला पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमीदन व मुसल्लियन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वअन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह रवाहु तिर्मिज़ी। असातिज़ती अल-अजिल्ला इख़्वानी अल-अहिम्मा मिनल मालूम लदल जमीअ अन्नना इज्तमअना फ़ी हज़ल मकान अला मुनासबतिल हफ़लतित तौदीइय्या फ़ी समाहतिल असातिज़तिल बररा मिनत तुल्लाबिल जदीदति लिल हदीसिश शरीफ। फ़नहनु मुम्तनून लकुम असातिज़तना अल-कराम अला क़बूल दाअवतिना सग़ीरा व तशजीअना फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अवद्दु अन उक़द्दिम इला हज़रातिल असातिज़ा कलिमात तशक्कुर फ़ी औक़ातिन वजीज़तिन असालतन अन नफ़्सी व नियाबतन अन जमीअ तुल्लाब लिद्दौरतिल जदीदा मिनल हदीसिश शरीफ। इख़्वानी व असातिज़ती कुन्ना रग़ीदीन फ़ी हयातिना नश्तग़िलु बिल-हुसूल अला अल-उलूम अन-नबविय्या फ़ी शतीतिन मिनल मदारिस अल-इस्लामिय्या व नुईदु असअद अल-लहज़ात व अरक़ अल-औक़ात फ़िल जव्वि अल-क़ुरआनी वल हदीस अन-नबवी हत्ता अहातना अल-मर्ज़ अल-आलमी अल-फ़त्ताक बिहज़ाफ़िरिही अल-मुनादा बिफ़ैरूज़ कोरोना व मदारिसना अल-इस्लामिय्या सारत मुक़फ़लतन फ़हकज़ा सिरना कइबीना ونحن نتلقى يوما فيوما أن هذا الداء العضال له تأثير عميق في النشاطات البشرية لا سيما في التعليم والتعلم. فنحن معشر الطلاب كنا نسعى للعلوم النبوية، فعندما جاء إعلان الفيضان فجأة من المنهل الوسطانوي بمجرد أننا نرى ينجذب الطلاب نحو هذا المنهل الوسطانوي من كل فج عميق من داخل البلاد وخارجها، فهكذا نحن في هذه الجامعة. والحق نقول عقب مجيئنا إلى هذه الجامعة لم يكن هناك أي تعارف أو ارتباط مع أحد، ولا وعي بالوضع هنا، ولا إلمام بالنظام هنا. بيد ذلك جامعتنا هذه وضعت ورقة تدريبها الخاصة علينا، ووفرت لنا الأساتذة المهرة الذين مجدهم كمصباح الشمس. وأساتذتنا الكرام لم يقوموا بتحسين مظهرنا فقط، بل إنهم جندوا جل طاقاتهم في تزكية قلوبنا أيضا، وجند للأجيال الجارية والتالية بتبليغ ما أمرنا الله به وتعليمات نبيه صلى الله عليه وسلم، وزودنا أننا كيف نصمد الوقائع والفتن التي يدسسها أعداء الإسلام،
وكيف نجنب أجيال هذه الأمة من انفعالها بثقافة الغربية وحضارتها ووجهات أنظار المتجددين والمتفلسفين المتعصبين الذين موهوا صورة الإسلام الحقيقية، وما إلى ذلك من أمور يعانيها من يقوم بتجنيد الأمة. قيل في وقت سابق أن المعلمين هم مصادر المعرفة والحكمة، ودورهم مهم في بناء الدولة وتنميتها، ويتم تقدير المعلمين لتنمية الجيل الجديد ورفاهية المجتمع وترقية الروح الإنسانية وتدريب الأفراد. والمعلم منخرط في تعليم الطلاب وتدريبهم مثل البستان في رعاية نباتاته كل ساعة. والمعلم هو مادة تقوم بنحت الحجر وتحويله إلى ألماسة ثمينة، ويعلم طلبته كيفية عيش حياة هادفة وعملية وأخلاقية. هناك مقولة شهيرة مفادها أن الأستاذ ليس ملكا ولكنه يجعل تلميذه ملكا. والله لقد رأينا كل السمات الحميدة هذه في معلمينا المحبين والمرشدين. بدون مزيد من اللغط أقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الطلاب أزكى التحيات وأنداها بكل الود والحب في خدمة خادم القرآن والسنة ومعمار المكاتب والمساجد فضيلة الشيخ غلام محمد الوستانبي أطال الله عمره وأبد الله جلاله وخلد ظلاله، على أنه سقانا في وقت جفت فيه مياه البحر. وبعد أرسل رسالة أبعثها بملء الحب والعطف إلى حضرات الأستاذ حذيفة غلام محمد الوستانبي رئيس الشؤون التعليمية على أنه جهز لنا الأساتذة الذين لم يدخروا دقيقة، جعلنا جنودا حقيقيين للإسلام. وبعدا أخيرا عبارات الشكر تخجل منكم أساتذتنا لأنكم كبار منها، وإنكم مربينا ومرشدنا. كم أخطأنا فقومتمونا بحسن أساليبكم، وكم زللنا فانتشلتمونا بلباقة تعاملكم، وكم أحسنا فكنتم لنا مشجعين، وكم اتقنا فكنتم لنا محفزين. بعد فراقكم يصبح كل شيء بطيئا، وتصبح الدقائق والساعات حريقة، ونجعل نكتفي في ثوانيها. كنا معا دائما نتقاسم الأفراح والأحزان، نحاول أن تكون اللحظات طويلة، حاولنا دائما أن نبقى معا لآخر العمر، ولكن لم يخطر ببالنا أن اللقاء لا يدوم، وأن القضاء والقدر سيد الموقف، وأنه ليس بيدنا حيلة أمام تصاريف القدر وتقلباته. تغيب شموسكم النيرة عن سمائنا، ويصبح الكون كله ظلاما دامسا. يسوءنا فراقكم ويعز على أنفسنا بعدكم، ولا يزال يجري هذا البيت على ألسنتنا. فكنت به أجلو همومي وجتلي زماني طلق الوجه ملتمع الضياء. أرى قربه قربا ومغناه غنية ورؤيته ريا ومحياه لي حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मुहतरम सामईन, जैसा कि हमने इब्तदा में अर्ज़ किया था कि हमारे आज के इस प्रोग्राम की दो नौइयतें हैं। पहली नौइयत हम तलबा से मुताल्लिक़ थी और बिहम्दिल्लाह ये नौइयत अपने इख्तिताम को है। हम इसकी सबसे आखिरी कड़ी बिरादरम हसन और उनके दोनों रुफ़क़ाए कराम को दावत देते हैं कि वो आए और बज़ुबान उर्दू अलविदाई तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चमन वस्तानवी के खिलखिलाते लहलहाते और मुस्कुराते हुए फूलों और कलियों, खरमन हस्ती में तालिबान उलूम के लिए वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा
اس کی محبت و مودت کا مرکز و محور اس کے اساتذہ ہی ہوتے ہیں۔ وہ والد ثانی بلکہ روحانی والد ہوتے ہیں جو تعلیم و تربیت، تہذیب و ثقافت اور اخلاق و اطوار کے اعتبار سے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اوج ثریا پر پہنچانے کے لیے ہمیشہ تگ و دو کرتے رہتے ہیں، اور اس کی زندگی میں انقلاب لانے میں اہم رول نمایاں ادا کرتے ہیں۔ دست قدرت نے جن کے دلوں میں ایسا بلا کا جذبہ رکھا ہوتا ہے کہ جو چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے کا وہ حقیقی مظہر ہوتے ہیں، جبکہ اپنے مشفقین و محبین اساتذہ کے زیر تعلیم و تربیت ایک لمبے وصال کے بعد دائمی فراق کے سفر کا الم انگیز منظر سامنے آ رہا ہے تو دل کرب و الم کے باعث بیٹھا جا رہا ہے۔ آنکھیں اشک بار ہیں، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ دل میں ابھرنے والے انہی جذبات و احساسات کی منظر کشی کرتے ہوئے میرے رفیق درس امام الدین صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشعار ترتیب دیے ہیں، ہم ان کو آپ حضرات کے نظر کرنے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ہے نم آنکھیں ہماری کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے، حزین قلب و جگر ہے کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے، نم آنکھیں ہماری کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے، حزین قلب و جگر ہے کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے حاوی ہو رہا ہم پر علم کو ہے گراں بن کر، چمن اب چھوڑ جانے کا یہ غم ابر خزاں بن کر، ہے حاوی ہو رہا ہم پر علم کو ہے گراں بن کر، چمن اب چھوڑ جانے کا یہ غم ابر خزاں بن کر، نہ پیٹے اب جگر کو کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے نم آنکھیں ہماری کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے، حزین قلب و جگر ہے کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے، اے جامعہ تیری خدمت نوازی آشکارا ہے، بسائے حضرت وسطانوی تابندہ تارا ہے، اے جامعہ تیری خدمت نوازی آشکارا ہے، بسائے حضرت وسطانوی تابندہ تارا ہے، جدائی پر نہ روئیں کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے نم آنکھیں ہماری کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے، حزین قلب و جگر ہے کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے، ہمارے مشفقین و محسنین و مہرباں ہیں سب، ہمیں پرواز کی راہیں دکھاتے آئے ہیں یہ سب، ہمارے مشفقین و محسنین و مہرباں ہیں سب،
نہ رکھیں یاد ان کو کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے نم آنکھیں ہماری کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے حزین قلب و جگر ہے کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے تمہاری شفقتوں کے سائے میں پروان چڑھتے تھے حیات و موت کی خاطر یہ سب سامان کرتے تھے تمہاری شفقتوں کے سائے میں پروان چڑھتے تھے حیات و موت کی خاطر یہ سب سامان کرتے تھے اس فرقت پر نہ روئیں کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے نم آنکھیں ہماری کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے حزین قلب و جگر ہے کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے ان نورانی فضاؤں میں تیری الفت نوازی میں تیری صحبت نشینی میں تیری گوہر فشانی میں ان نورانی فضاؤں میں تیری الفت نوازی میں تیری صحبت نشینی میں تیری گوہر فشانی میں رہیں دائم اور جائیں کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے نم آنکھیں ہماری کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے حزین قلب و جگر ہے کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے ہمیں تیری نوازش کی دعاؤں کی ضرورت ہے ہمیں تیری ہدایت کی سہاروں کی ضرورت ہے ہمیں تیری نوازش کی دعاؤں کی ضرورت ہے ہمیں تیری ہدایت کی سہاروں کی ضرورت ہے یہاں سے پھر بھی جائیں کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے نم آنکھیں ہماری کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے حزین قلب و جگر ہے کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے تو ان کا فیض علمی کل جہاں میں عام کر یا رب تو ان کا فیض علمی کل جہاں میں عام کر یا رب خصوصی رحمت و برکت کا تو فیضان کر یا رب تو ان کا فیض علمی کل جہاں میں عام کر یا رب خصوصی رحمت و برکت کا تو فیضان کر یا رب دعا گو ہم نہ ہوئیں کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے نم آنکھیں ہماری کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے
حزین قلب و جگر ہے کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے نم آنکھیں ہماری کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے حزین قلب و جگر ہے کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے نہ پیٹے اب جگر کو کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے دعا گو ہم نہ ہوئے کیوں یہ کیسا وقت آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بحمد اللہ ہمارے پروگرام کی نوعیت اولا اپنی تمام تر حسن و خوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. اب ہم اس کے بعد اپنے پروگرام کی نوعیت ثانیہ اور سب سے اہم کڑی کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے استاد محترم استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد و مفتی فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت والا حاضر اسٹیج ہو کر ہم طالبان علوم دینیہ کو اپنے پند و نصائص سے محظوظ فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. وقال تعالى وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أصاب أرضاً فكان منها طائفة طيبة قبيلة الماء إلى آخر الحديث. عزیز طلبہ، یہ ایک موقع حضرات کے جذبات کے اظہار کا تھا جس کے پیش نظر آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کے جذبات کی لاج رکھ کر اپنے آپ کو یہاں حاضر کیا. اللہ رب العزت آپ طلبہ عزیز کے جامعہ میں آنے کو اور یہاں سے آپ کے تحصیل علم و معرفت کو مقبول، مسعود اور محبوب فرمائے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے ان کے خلیفہ اجل حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت شیخ بکثرت فرمایا کرتے تھے کہ قابل ہو جانا کمال نہیں ہے، مقبول ہونا کمال ہے. یہود نے بھی کتاب و سنت کے علوم کو تو حاصل کیا، لیکن معرفت خداوندی سے وہ محروم رہے، اور اس معرفت کا فقدان یا حرمان اس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں خشیت پیدا نہیں ہو سکی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو سب سے پہلے تو ہم سب اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہمارے اندر کتنی خشیت، انابت اور للہیت پیدا ہوئی ہے. مجھے برابر وہ منظر یاد ہے جب ہم لوگوں نے ہماری اپنی بخاری شریف سید الطائفہ، سید الابرار والمقربین، مجھے تو اپنے اساتذہ کا نام عشق سے لینے میں مزہ آتا ہے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھولیوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس دن آغاز کیا تھا تو مولانا نے ایک عجیب عقدہ حل فرمایا تھا
کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگ قطب الاقطاب، حکیم الامت، حجت الاسلام وغیرہ وغیرہ ہو، اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کافیہ تک پڑھے ہوئے ہیں، آپ ان کے یہاں دست بستہ کیوں کھڑے رہتے ہو اور ان کے یہاں آپ نے اپنی جھولی کیوں پھیلائی ہے؟ حضرت نے بہت اچھا جواب دیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خوبی یہ ہے، اگر آپ حضرات نے پورے دور حدیث شریف میں اس کو محسوس کیا ہو تو جو اوائل اور عرب شراح کے یہاں بھی نہیں ملتی، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، تطبیق بین الاحادیث، توفیق بین الاحادیث کی۔ حضرت گنگوہی کو جب پڑھا جاتا ہے تو بڑے بڑے عرب شعراء ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ حدیثوں کے درمیان بظاہر کوئی تعارض ہے ہی نہیں، حضرت اس کو اس طرح حل فرما دیتے ہیں۔ وہ الہامی علوم تھے، وہ لدنی باتیں تھیں، تو حضرت نے اس عقدے کو بھی حل فرمایا یہ کہہ کر کہ بھئی دیکھو، ایک آدمی وہ ہے جس کو حلووں کے نام معلوم ہے لیکن ذائقہ معلوم نہیں۔ اب ذرا سا میں اس کا بدل کر تھوڑی سی ترمیم کر کے کہوں کہ ایک ویٹر کو یہ تو معلوم ہوتا ہے چکن رشیدہ، چکن مغلائی، چکن افغانی اور چکن چاؤں چاؤں اور چکن بھاؤ بھاؤں اور جو بھی کہہ لو، لیکن اگر آپ اس کو یہ پوچھو کہ بھئی چکن رشیدہ یا چکن مغلائی اس کا ذائقہ کیا ہوگا تو وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا۔ وہ کہے گا سیٹھ ہم کو تو سورہ فاتحہ کی طرح یہ نام یاد کروا دیے گئے ہیں، ذائقہ تو بھٹیارے کو معلوم ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کی مثال ایسی ہے، ہم نے اصطلاحات شرعیہ پڑھ لیں لیکن ان کا ذائقہ نہیں پا سکے تھے، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کیفیات کا ذائقہ پایا تھا، اس لیے ہم تو وہ ذائقہ لینے آئے ہیں۔ تو آپ حضرات کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے، یہاں سے جاتے جاتے کیفیات اور وہ وجدان اپنے اندر پیدا کرنے کی دعائیں کیجئے، اس کے لیے مزید کوشش کیجئے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی شروع میں بالکل کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ پتہ چلا کہ قوم کی امامت و سیادت و زعامت اور قیادت کرنی ہو تو ایک تو صبر بِأَنْوَاعِهِ الثَّلَاثَةِ، صبر جامع لفظ ہے، بِأَنْوَاعِهِ الثَّلَاثَةِ، صبر کی تینوں قسمیں ائمہ قوم کے اندر ہونا ضروری، اور دوسرے اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا ضروری ہے۔ میں نے غالباً آپ حضرات کو سبق میں بھی تسلی دلائی تھی کہ یہ فکر آپ ہرگز نہ کریں کہ اب آگے ہمارے رزق کا کیا ہوگا، ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا۔ جس ذات نے آپ کا انتخاب کیا، آپ لوگ سلیکٹڈ ہو کر آئے ہو، الیکٹڈ ہو کر نہیں آئے ہو۔ سلیکٹ کیا جاتا ہے کسی کے اوپر حسن اعتماد کر کے، اور الیکٹ کیا جاتا ہے انگلیاں اٹھا اٹھا کر۔ اللہ نے آپ کا سلیکشن کیا ہے بدلیل قول اللہ تعالی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور کمال کی بات لکھی ہے علامہ شنقیطی نے اضواء البیان میں کہ الذین اصطفینا من عبادنا کی جو تینوں قسمیں نکالی، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ اور حضرت نے لکھا ہے، بہت اچھی بات لکھی جو ہمارے استاد الستاد ہوا کرتے تھے علامہ شنقیطی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے، ہم نے ان سے براہ راست نہیں پڑھا ہے لیکن ہمارے استاد کے استاد ہوتے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ طلباء کی پوری منظر کشی اس رکوع میں کی گئی ہے کہ جب اللہ کسی کا استفاء کرتا ہے، کسی کا انتخاب اور سلیکشن کرتا ہے تو پھر اس کو مجاہدات سے گزرنا پڑتا ہے، دیر تک پڑھنا پڑتا ہے، شب و روز اس کو پڑھنا ہوتا ہے، کئی گھنٹے اس کو صرف کرنے ہوتے ہیں، اور کبھی آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے آگے وعدے فرمائے جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر وقالوا الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، کہ اب ٹینشن گیا، ان ربنا
لغفور شکور الذی احلنا دار المقامت من فضلہ. آگے کا ٹکڑا تو عجیب توجہ طلب ہے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. تو اللہ کے ان وعدوں پر مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے. اور اگر قوم کی امامت اس کا مفہوم محدود نہ رکھیں. مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اصطلاحات شرعیہ اور اصطلاحات قرآنیہ پر بھی ظلم ڈھایا ہے کہ صبر کو ایک خاص معنی میں رکھا، امامت کو ایک خاص معنی میں رکھا اور حکمت کو ایک خاص معنی میں لے لیا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما. لیکن کب انی جاعلک للناس اماما؟ جب اس سے پہلے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَنَجَحَ فِيهِنَّ. اکیلا نہیں، فَفَازَ فِيهِنَّ یا امتاز فِيهِنَّ نہیں، فَأَتَمَّهُنَّ. تو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما. اور کہیں یہ وعدہ صرف حضرت ابراہیم کے لیے مختص ہو کر نہ رہ جائے تو حضرت ابراہیم ہی کی زبانی یہ درخواست کروائی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي. پھر اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین. تو ہم ظالمین بننے کی کوشش نہ کریں، عادلین بننے کی، حکمہ بننے کی کوشش کریں. اور جامعہ کی آغوش میں رہ کر آپ نے جو دونوں انداز سیکھے ہیں، جامعہ کا یہ طرز امتیاز ہے کہ یہاں تعلیم اور تربیت ان دونوں پر مکمل توجہ دی جاتی ہے. اور وہ تعلیم اور تربیت کے درمیان کی جو ایک حد فاصل ہے اس کو جامعہ نے اپنے روز اول سے اپنے بانی اور اپنے مرشد اور سرپرست اول حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے. ان کی زیر سرپرستی رہ کر اس خلیج کو اور وہ جو پاٹ تھی اس کو دور کر کے اپنی آغوش میں آنے والے طلباء کو بتایا کہ تعلیم تربیت کے بغیر ادھوری ہے اور تربیت تعلیم کے بغیر ادھوری ہے. اسی لیے اقرأ میں اگر تعلیم کی طرف اشارہ ہے تو بسم الرحمن یا بسم اللہ کے بجائے بسم ربی کا لا کر اشارہ فرما دیا کہ قراءت اور تربیت دونوں ساتھ ہوگی تو معاملہ کامیابی کی طرف چلے گا. تو آپ بھی جہاں جائیں یہ ہمارا پیغام ہے کہ آپ ملک کے مختلف گوشوں سے آئے ہیں، جامعہ کے مشن کو عام کریں گے. آپ جامعہ نے آپ کو جو روزمرہ کے معمولات اور ایک فکر میں، ایک نظر میں، ایک تعمیر کے سانچے میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی. آپ اس فریم میں اپنے آپ کو فٹ کریں اور پھر دنیا میں اس کو عام کریں. اس لیے کہ جامعہ کے نام کے ساتھ ایک نام لگا ہے اشاعت، اور اشاعت میں عموم ہے. لہذا آپ اپنی ذات کی حد تک یا اپنے محلے کی حد تک اس کو خاص کر کے نہ رکھیں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آپ کی بساط ہو اور وسعت ہو وہاں اس پیغام کو اور اس مشن کو عام کریں. ویسے بھی یہ امت جشن کے لیے نہیں ہے بلکہ مشن کے لیے ہے. اللہ رب العزت آپ کے یہاں سے فارغ ہونے کو ابھی تو وقت باقی ہے، سند لینا بھی باقی ہے، لیکن قبل از وقت ہم نیک فالی لیتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہر لفظ کو جو آپ نے یہاں رہ کر پڑھا، ہر انداز تربیت کو جو آپ نے یہاں رہ کر سیکھا اور برتا، اس کو ہم سب اساتذہ کرام، انتظامیہ جامعہ، محسنین و مخیرین جامعہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعے جامعہ کا چشمہ صافی یہ رواں دواں رہے گا. یہی ہر مادر علمی کی اپنے فرزندوں سے ایک توقع ہوا کرتی ہے. اور میں نے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی تھی اس میں بھی وہ جو زمینوں کی تقسیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان میں سے پہلی زمین بننے کی ہم کوشش کریں. بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدارین. حضرات، اب ہم اپنی اس مجلس اور اپنے اس پروگرام کی سب سے آخری کڑی حضرت الاستاد معتمد جامعہ حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لا کر اپنے اختتامی بیان کے ساتھ دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم يقول من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه ومن كان همه الدنيا فرق الله جمعه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سال بھر آپ 1 گھنٹے تک سماع خراشی کرتے رہے تو طلبہ نے کہا کہ آپ کو بات کرنی ہے. میں نے کہا کہ بھائی اس پروگرام میں تو ایسے کو بلانا چاہیے آپ کو جن سے آپ نہیں سنتے. بہرحال اس مناسبت سے حضرت الاستاذ حضرت مولانا فاروق صاحب نے جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ اصطفاء ہے. میں اسی موضوع کو آگے بڑھا کر مختصر 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلے لمبا بولنے کی عادت تھی, اب یہ آہستہ آہستہ اختصار کی بھی عادت ہونے لگی. آپ کا اور میرا ہم سب کا اصطفاء ڈبل اصطفاء ہے. ایک تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی مخلوق میں اشرف الخلائق بنا کر بھیجا, یہ اصطفاء اول ہے. اور دوسرا اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان اور مومن بنایا, یہ اصطفاء ثانی ہے. اور تیسرا ہم سب کو کتاب و سنت اور دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے منتخب کیا, یہ اصطفاء ثالث ہے. یہ اچانک آیا. تو اسی سے ہم اللہ کی نعمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کتنی نعمت ان تمام لوگوں پر ہے جو علوم دینیہ کو پڑھنے پڑھانے سے وابستہ ہے. کہ ایک تو اللہ نے انسان بنایا, دوسرا اللہ نے مسلمان اور مومن بنایا, اور تیسرا اللہ نے اپنے اور دوسرے اس کے اسلام اور ایمان کو بچانے کا ہمیں ذریعہ بنایا کہ ہم کس طریقے سے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے. اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کا آ جانا یہ انسان بن کر آ جانا کمال نہیں, بلکہ اس دنیا سے مومن بن کر جانا یہ انسان کا کمال ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے. چونکہ ہم پرفتن دور سے گزر رہے ہیں تو اس زمانے میں سب سے زیادہ انسان کو جس چیز کی فکر ہے وہ یہ کہ انسان کوئی عزت چاہتا ہے, انسان وسیع روزی اور رزق چاہتا ہے. اس کے علاوہ اسے دوسرا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی, اس حدیث میں اسی کا علاج بیان کیا گیا. اس روایت کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا ہے. امام احمد بن حنبل نے حضرت زید بن ثابت کاتب وحی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے, اور امام ترمذی نے خادم رسول حضرت انس بن مالک سے نقل کیا ہے. الفاظ میں اختلاف ہے. حضرت انس بن مالک کی روایت میں ہے من کانت الآخرۃ ہمہ, اور حضرت زید بن ثابت کی روایت میں ہے من کان ہمہ الآخرہ. بات دونوں ایک ہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بیان کیا
کہ انسان سب سے زیادہ اس دنیا میں فکر مند ہوتا ہے اپنی روزی کے بارے میں. جیسے ہم میں آپ لوگوں میں سے بہت سارے سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سال تک تو مدرسے میں پڑھتے تھے, تیار کھانا مل جاتا تھا, کھا لیتے تھے, ختم ہو گئی بات, لیکن اب کیا ہوگا؟ تو اس حدیث میں اس کا علاج بیان کیا گیا. اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کو ہم ایک دنیاوی مسئلہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا تعلق دنیا سے, مگر یہ حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ رزق کا تعلق بھی نیت سے ہے. جیسے عبادت کی صحت کا تعلق نیت سے ہے, سیکھنے سکھانے تعلیم و تعلم کے ثواب کا تعلق نیت سے ہے, ایسے ہی روزی کی وسعت کا تعلق بھی نیت سے. آپ فرماتے ہیں من کان ہمہ الآخرہ, جو آخرت کی فکر کرے گا, جمع اللہ شملہ, اللہ رب العزت اس کے لیے ہر طرح کے اسباب کو جمع کر دے گا. وجعل غناہ فی قلبہ, اور اللہ رب العزت اس کے قلب میں استغنا عطا فرمائے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا اس کے سامنے خود سے چل کر آئے گی, عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ آئے گی. دنیا کے پیچھے اسے نہیں دوڑنا پڑے گا, بلکہ دنیا اس کے سامنے آ کر گر جائے گی. اور اسی کو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی دنیا من کانت نیتہ الدنیا, جس کی نیت دنیا ہوگی, دنیا کمانا ہوگی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرق اللہ, اس کے لیے اسباب منتشر ہو جائیں گے, اسے بہت قد و کاوش, محنت اور جد و جہد کرنی پڑے گی. اس کے بعد بھی اسے استغنا نصیب نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ دنیا جتنی آتی جائے گی اتنا اس میں لالچ بڑھتی جائے گی, اور وہ دنیا ہی کے چکر میں اپنی ایسی زندگی پوری کھپا دے گا, مگر اس کے باوجود بھی اسے دنیا جیسی اس نے سوچی ہوگی ویسی اسے نہیں مل پائے گی. تو اس حدیث میں اس کے حل کو بیان کیا گیا کہ اگر ہم اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنی زندگی کے مقصد کو آخرت کی کامیابی بناتے ہیں تو دنیا کے مسائل خود بخود آسان ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم اپنی تمام قد و کاوش کو دنیا کے لیے تابع کر دیتے ہیں تو اس صورت میں انسان کے لیے ہر طرح کی پریشانی لاحق ہوتی ہے. بہرحال تو یہ ہے اہم ترین بات جسے ہمیں سمجھنا ہے. اور دوسری اخیر میں ایک بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحاح ستہ کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائی, یہ اللہ کی نعمت ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر اللہم اجعلنا من الشاکرین. اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اس کی قدر کیا ہونی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اس دنیا میں ایک ہی مشن کے ساتھ جیوں گا, اور وہ ہے ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا جوئی کے حصول کے لیے محنت. کیونکہ یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اس دن ایک پروگرام میں کسی صاحب نے کہا کہ جامعہ کے طلباء کے سامنے جامعہ کا ویژن, مشن اور اس کا مقصد ہونا چاہیے. تو میں نے ان کے سامنے بیان کیا کہ بھائی ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ. ہمارا مشن ہے, ایک ہوتا ہے ویژن اور ایک ہوتا ہے مشن. ہمارا مشن ہے خیر الناس انفعهم للناس, اور اس کے بعد اہداف یہ متعدد ہوتے ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا اور اہم ترین ہدف ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, اللہ کے کلمے کی سربلندی, کہ ہم جس طریقے سے بھی ہو سکے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو قربان کرے, مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو قربان کرے, اور اس طرح سے اس دنیا سے ہم اس طرح سے رخصت ہو کہ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو چکا ہو. تو یوں سمجھیے کہ ہمارا اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے جانا دونوں کامیاب ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز.
اسی لیے امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کامیابی کیا ہے؟ کہا جنت میں پہلا قدم جانا یہ ہے کامیابی. کا سند کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، پگڑی کا سر پہ لگ جانا کامیابی نہیں ہے. عالم اور فاضل اور مولانا اور شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب القاب یہ کامیابی نہیں، یہ دنیاوی رسوم اور رواج ہے. اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان مرے اور مرتے ہی اللہ رب العزت اسے ایسا کہہ دے جیسے امام احمد بن حنبل امام محمد ابن الحسن الشیبانی سے کہا کہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہو؟ تو امام محمد ابن الحسن الشیبانی نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کریں. کہا کہ میں نے علم تجھے اسی لیے دیا تھا تاکہ میں تجھے جنت میں داخل کروں. تو ہم سب کا علم ایسا ہو جیسا امام محمد ابن الحسن الشیبانی کا ہو کہ اللہ ہمیں یہ کہے کہ بھئی ہم نے علم، لیکن وہ ایسے ہی نہیں ہوا. اس امام محمد ابن الحسن الشیبانی نے بڑی قربانیاں دی. میں اس دن بتا رہا تھا اوپر دورے میں کہ پوری فقہ امام محمد ابن الحسن الشیبانی کے ارد گرد گھومتی ہے. امام محمد نے امام صاحب سے علم حاصل کیا، امام محمد نے امام مالک سے جا کر علم حاصل کیا، اور امام مالک فقہ مالکی کو فقہ حنفی کے قریب کرنے میں امام محمد کا رول ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شوافع اور احناف کا اختلاف تو ہوتا ہے مگر مالکیہ کے ساتھ اختلاف احناف کا بہت کم ہوتا ہے. تو یہ رول امام محمد ابن الحسن الشیبانی نے ادا کیا کہ امام محمد ابن الحسن الشیبانی یہ امام صاحب کے انتقال کے بعد وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ امام مالک جو دلائل دیتے تھے ان سے بحث کی، یہاں تک کہ دونوں فقہ قریب قریب ہو گئے. تو میں کہتا ہوں کہ امام محمد ابن الحسن الشیبانی وہ شخصیت ہے جنہوں نے امام صاحب سے علم حاصل کیا، امام مالک سے علم حاصل کیا، اور امام شافعی نے ان سے علم حاصل کیا، اور امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے علم حاصل کیا. تو پوری فقہ گھومتی ہے کس کے ارد گرد؟ امام محمد. اسی لیے کسی یہودی نے امام محمد کی کتابوں کو دیکھا تو کہا اذا کان محمدکم الصغیر ھکذا فکیف محمدکم الکبیر، کہ جب تمہارے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے کہ وہ ایسی کتابیں لکھ کر چلے گئے تو محمد کبیر کیسے ہوں گے؟ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں بھی ہمارے ان سلف صالحین جیسا علم عطا فرمائے، ان کے جیسا تقوی عطا فرمائے، انہی کے جیسا تزکیہ نفس عطا فرمائے، انہی کے جیسی فکر اور کوڑھن عطا فرمائے، اور انہی کی طرح دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو صحاح ستہ اور تفسیر بیضاوی اور شرح معانی الآثار جیسی کتابوں کی سال بھر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. صرف آپ ہی نہیں، ہمارے پورے جامعہ میں اور ہندوستان بھر اور بر صغیر اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان سب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فتنوں کے اس دور میں بھی ہم سب کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا. اب اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اسی گراما یا قیمتی چیز اور خزینہ یعنی ایمان کے ساتھ اس دنیا میں باقی رکھے، اور ایمان ہی کے ساتھ اللہ ہم سب کو اٹھائے، اور کل قیامت کی نیند اللہ رب العزت ابرار میں ہم سب کو شامل فرمائے. اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت القائل إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فكن لنا وليا ونصيرا كن لنا وليا ونصيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا من الخدامين لأمتك. اللهم اجعلنا من الخدامين لدينك.
اللهم اجعلنا من الخدامين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم واحشرنا في زمرة محبوبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أواهين منيبين إليك مخبتين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.